من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ سن 1443 ہجری اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا اپنے بندوں پر کہ ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ اس کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائی. اور اپنے بندوں میں ان لوگوں کا انتخاب کیا کہ رمضان المبارک کے ذریعے سے جن بندوں کی مغفرت کا اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو بخوشی قبول کیا اور یوں نہ کہا کہ یار پھر روزے آ گئے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ مہینہ مجھے پھر نصیب فرمایا. اور پھر خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اس کے بعد اس مہینے کے اللہ نے روزے بھی نصیب فرمائے.
پھر اس سے بڑی سعادت کی بات یہ کہ اللہ نے انہیں تراویح میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آیا ہم دیکھیں کہ ہمارا ان خوش نصیبوں کے اندر نام ہے کہ بد نصیبوں میں نام ہے۔ 5 روزے گزر گئے، کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جنہوں نے رکھا وہ مر نہیں گئے، جنہوں نے نہیں رکھا وہ تر نہیں گئے۔ جو شوگر کے مریض تھے وہ شوگر کے مریض ہیں، جو ہارٹ کے مریض ہیں وہ ہارٹ کے مریض ہیں، جو اعصابی کمزوری کے مریض وہ اعصابی کمزوری کے۔ لیکن 5 روزے گزر گئے، 5 روزوں کے اندر وہ اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروا سکا۔ اگر تو میری بیماری میں کمی آئی روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، پھر تو مجھے روزہ نہ رکھنے کا فائدہ ہوا جسمانی طور پر، اور اگر میری بیماری بھی ویسے برقرار رہی اور میں اللہ کی رحمتوں سے بھی مرحوم ہو گیا تو میرے سے بڑا دنیا کے اندر خسارے والا کوئی نہیں۔ خاسرت دنیا والآخرہ، میرے سے بڑا نقصان والا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ محترم مکرم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو کامل بنانے کے لیے اللہ نے وہ راستہ عطا فرمایا جس راستے پر انسان کی زندگی کامل بنتی ہے، اور اس راستے پر انسان کی زندگی کو کامل بنانے کے لیے اللہ کی رحمت برستی۔ اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا۔ دنیا پلٹ کر واپس آ رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے چاند پر جانے کے دعوے کیے، وہ لوگ جنہوں نے سورج کی شعاؤں کو ماپنے کا دعویٰ کیا، وہ لوگ جنہوں نے ستاروں کے گننے کا دعویٰ کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کو ایک گیند سمجھا اور آتش فشاں ایک گیند سمجھا کہ پھٹ پڑی اور پھر دوبارہ اس طرح دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، اب وہ لوگ واپس پلٹ کے آ رہے ہیں، اس بات کا یقین کر چکے ہیں کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ فرعون کا نام آپ نے سنا ہوگا، 500 سال اللہ کی سرکشی کرتا رہا۔ سرکشی یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہا، اس کے حکموں کو چھوڑتا رہا، مانتا ہی نہیں تھا۔ ایک دنیا کے اندر کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اور اس سے بڑا کفر یہ کہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم ایمان والے اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، غلطی ہمارے سے ہے کہ ہم اس کے حکموں کو پورا نہیں کرتے۔ اور ایک بالکل نہیں مانتا، پھر اس کے برابر لا کر ایک اور طاقت کھڑی کرتا ہے، فقال انا ربکم الاعلی، اور سپر پاور کہتا ہے کہ میں ہوں، یہ کچھ نہیں۔ سارا دن دربار کے اندر بیٹھ کر، سارا دن دربار کے اندر بیٹھ کر اپنی خدائی کے دعوے کرتا، اور رات کو مصلے پر بیٹھ جاتا اور کہتا مجھے پتا ہے واقعی تو رب ہے، لیکن یہ بھرم رکھ رکھا ہے، اس بھرم کو یا اللہ تو میرے برقرار رکھ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رولے پڑے، یا اللہ 500 سال ہو گئے، ماری سے کیوں نہیں مارتا؟ موسیٰ 500 سال ہو گئے، یا اللہ رگڑی سے کیوں نہیں رگڑتا؟ اس نے کیا کچھ نہیں کیا میرے لیے، اب بھی اسے چھوڑ دے رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ روزانہ رات کو مصلے پر بیٹھتا ہے، 500 سال ہو گئے، روزانہ جھوٹی توبہ کرتا ہے، اس انتظار میں ہوں ایک دن تو سچی توبہ کر لے گا اللہ۔ اب جب فرعون جیسے پر جیسے وہ پانی کے اندر غرق ہوا نا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، اس نے یوں ہاتھ نکالا پانی سے، جب یہاں تک پانی آ گیا، پانی کی موجوں کو، آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے کے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبرائیل جلدی کر، اس کے منہ میں مٹی پھینک دے، کہیں اللہ کو اس پر ترس نہ آ جائے میرے۔ وہ مالک کائنات اتنا کریم ہے
اسے پتہ ہے کہ میرے بندوں کے پاس اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہوئے ان کے پاس معافی مانگنے کا وقت نہیں، ان کے پاس نیکیوں میں سبقت لے جانے کا وقت نہیں۔ یہ 2 اور 2 4 پر راضی ہونے والے ہیں، 4 2 3 پر راضی ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ہمارے پر احسان فرمایا کہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں مہینہ عطا فرمایا، نفلوں کو فرضوں میں کر دیا، فرضوں کو 70 فرضوں پہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، قیامت کے دن میدان محشر میں اسے اپنے حوض کوثر سے اتنا رجاؤں گا کہ پھر اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا کسی نے کسی کو 1 گھونٹ پانی کا پلا دیا، کسی کو 1 گھونٹ لسی کا پلا دیا، 1 کھجور کے دانے سے روزہ افطار کرا دیا۔ فرمایا جتنا بھوکا رہنے والے کو 15 گھنٹے روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب پروردگار عالم عطا فرمائے گا، لسی اور پانی کا گھونٹ پلا کر افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ مالک کائنات نے فرمایا نہ اس کے ثواب میں کمی آئے گی، نہ اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ ثواب میں کمی تو اس وقت آتی کہ مالک کائنات کے پاس میرے عزیزو یہ خزانہ تھوڑا ہوتا۔ فرمایا برکت کا کنارہ کوئی نہیں، رحمتوں کا کنارہ کوئی نہیں، مغفرت کا کنارہ کوئی نہیں۔ یہ تمہیں 7 سمندر جو نظر آتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کنارہ تو ہوگا، کہیں نہ کہیں دیوار کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ جا کے لگتے ہیں۔ فرمایا او لوگوں میری مغفرت کا دریا وسیع، میری رحمتوں کا سمندر وسیع ہے۔ فرمایا کنارہ کوئی نہیں۔ فرمایا سارے بندوں کی ساری حاجتوں کو ایک وقت میں پورا کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ فرمایا جس طرح سمندر کے اندر سوئی ڈال دو، سوئی کے ناکے کے ساتھ پانی کا قطرہ لگے، سمندر کے پانی میں تو کمی آئے گی، میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی کوئی نہیں آئے گی۔ پھر کیا وجہ ہے جب 2 کروڑ روپے کا مال ڈال رکھا ہے وہاں 15 گھنٹے دے رہا ہے، جب پروردگار عالم نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھ رکھی ہے وہاں 5 منٹ بھی خدا کے آگے سجدے میں نہیں پڑ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے میرے عزیزو 15 گھنٹے دکان پر بھوکا بیٹھنا آسان ہے، پیاسا بیٹھنا آسان ہے، بغیر گرمی بغیر پنکھے کے بغیر اے سی کے بیٹھنا آسان ہے، کبھی گتے سے ہاتھ کا پکھا جل رہا ہے، کبھی پنکھے سے جل رہا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، لوگوں سے ڈیلنگ بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، اس وقت نہ اسے بیماری یاد آتی ہے، نہ شوگر یاد آتی ہے، نہ بلڈ پریشر یاد آتی ہے۔ جب پروردگار عالم کہتے ہیں کتب علیکم الصیام تو بیماری بھی یاد آ جاتی ہے، شکر بھی پھر فکر شوگر بھی یاد آ جاتی ہے، پریشانیاں اعصابی کمزوری بھی یاد آ جاتی ہے۔ 3 میل چل کر پارک کے اندر سیر تو کرنے جا رہا ہے، 10 میل چل کر اپنی دکان پر سائیکل پہ بیٹھ کے تو آ رہا ہے، اس وقت اس کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم بھی پھر شہنشاہ اعلان فرماتا ہے دیکھ قبر میں جانے سے پہلے تیرے گھٹنوں کو توڑ کے رکھ دوں تو مجھے بھی اپنا خدا نہ کہنا۔ سوچو تو صحیح کتنا بڑا خدا کو دھوکہ دے رہے۔ 18 گھنٹے صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک دکان پہ بیٹھ کے جسم میں درد نہیں ہوتی، مسجد میں آ رہے ہیں کی کریں جی گوڈے چ پیڑ نماز نہیں بالکل پڑھی جاندی۔ پیر محل سے لاہور سفر کر رہا ہے، ہول سیل مارکیٹ سے سامان لانے کے لیے، کہا جی گھر سے میں چائے کا کپ پی کے گیا تھا، روٹی میں نے واپس آ کے کھائی، میں نہیں کھانا کھاتا۔ اور گھر اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، لاہور جانا تیرے لیے آسان ہے۔ اس کا مطلب ہے پیسہ تیرے اندر بھرا پڑا ہے، ایمان تیرے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ میرا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا 1 روزہ چھوٹ جائے اس کے بدلے میں پورا سال روزہ رکھے۔ پھر ایک جگہ روایت میں آیا کہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، جتنا رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا ساری زندگی کے روزے رکھنے کا اتنا ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ غنی، میرے عزیزو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ کے میرے سامنے ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، ہدایت کا پیغام لے کے آئے، سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے، اور جنہوں نے رحمت دو عالم کی بات کو پہچان لیا، مزاج کو سنبھال لیا، پروردگار عالم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان سے وعدہ کر لیا، اور جنہوں نے پروردگار عالم کے پیارے حبیب کی بات کا انکار کر دیا اور آپ سے دشمنی لی، 1400 سال گزر گئے، رب اکبر کی قسم آج تک ان کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔
جو میرے نبی کی بات کو مان گئے رحمت اللہ بن گئے، جو نبی کی بات کا انکار کر گئے خدا نے قیامت کی صبح تک انہیں لعنت اللہ بنا دیا ہے۔ ایسی پیاری زندگی لے کے آئے، بڑوں کے لیے مثال ہے، چھوٹوں کے لیے مثال ہے، عورتوں کے لیے مثال ہے، بچوں کے لیے مثال ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگوں کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، عقل میں، اصل میں، دن میں، رات میں، غمی میں، خوشی میں، شادی میں، بیاہ میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تمہارے لیے کامل نمونہ بنا دیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہو نبی کی زندگی میں تلاش کروں گا، اولاد کی تربیت کرنی ہو نبی کی زندگی میں تلاش کروں گا، بچیوں کی تربیت کرنی ہو نبی کی زندگی میں تلاش کروں گا، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہو نبی کی زندگی میں تلاش کروں گا۔ بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا حضور علیہ السلام نے بتلا دیا، بہنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا رحمت والے نبی نے بتلا دیا، بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا خدا کے پاک پیغمبر نے بتلا دیا۔ میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم بیٹیوں کی تربیت میں مثال نہیں ملتی۔ خدا کا پیغمبر دیکھو، شان نبوت دیکھو، سارے نبیوں کا سردار ہے، لیکن جب بیٹی دروازے پر آ کے کھڑی ہوتی ہے پاک پیغمبر کسی کو نہیں فرماتے، جب دروازہ بجتا ہے تو رحمت والا نبی بیٹی کے لیے خود دروازہ کھولنے کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی یاد نہیں پڑا میں نے دروازہ بجایا ہو، میرا باپ میں دروازے پر نہ آیا ہو، اور اگر بعض مرتبہ کوئی ماں میں سے دروازہ کھول دیا کرتی تو میرا ابا جہاں بیٹھا ہوتا مجھے دیکھ کے مجھے کھڑا ہو جایا کرتا۔ اور اللہ اکبر، میرے باپ کو پتا تھا آنے والے وقتوں کے اندر سینہ گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا، بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو کر سینے سے لگا کے دنیا والوں کو بتاؤں گا، اور لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اماں میں نے تیرے سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اماں جان فرمانے لگی بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں، اماں بتا راہ اللہ میں کتنا دوں، زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ اماں جان فرمانے لگی اپنے لیے مسئلہ بتاؤں یا تیرے لیے مسئلہ بتاؤں؟ کہ اماں تیرے لیے مسئلہ کیا اور میرے لیے مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا 40 اونٹوں میں تیرے لیے مسئلہ یہ کہ 1 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے، ہم آل رسول ہیں، ہمارے لیے مسئلہ یہ کہ جتنے آئے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دے دے۔ تمنگری اتنی تھی، فاقہ فقر و فاقہ اتنا تھا، 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن حالت یہ تھی دروازے پہ کوئی سائل آیا کرتا تھا، خالی نہیں جایا کرتا تھا۔ مسجد نبوی کا میدان ہے، 350 صحابہ تشریف فرما ہے، ایک عربی آیا اور ایک گاؤں کا رہنے والا حضور کی خدمت میں آیا، بال برا گندہ تھے، کپڑوں کی حالت بڑی خستہ تھی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا پردیسی معلوم ہوتے ہو؟ کہ جی کلمہ تو نے پڑھا؟ کہ نہیں مسلمان ہے؟ کہ نہیں بتا کس لیے آیا؟ سب سے پہلا آ کر اعلان کرنے لگا کہ رحمت دو عالم آپ میرے کپڑوں کی حالت دیکھ رہے ہو، میرے پاس کپڑا کوئی نہیں، اگر تیری مجلس میں کوئی فقیر کو نوازنے کے لیے ہے تو اسے کہہ دے مجھے تن کا چولا دے دے، تن کا کرتا دے دے۔ خدا کا پیغمبر منبر پہ کھڑے ہو گئے، آج پارٹیوں کو نوازنے والوں، اپنوں کو زکوٰۃ دینے والوں، اپنوں سے ہلا شیری لینے والوں، اپنوں کی خوش آمدیں لینے والوں، اگر لینے دینے کا طریقہ سیکھنا ہو، صدقے خیرات کا دیکھنا ہو، وہ بھی تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ملے گا۔ کوئی ایسا لیڈر دکھاؤ جو ایک یہودی کے لیے منبر کے اوپر آ کے کھڑا ہو رہا ہے۔ یا تو میرے عزیزوں کسی کے دروازے پہ چلے جاؤ، ابھی ابو سو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، دیکھنا غریبوں کی زندگی کا بھی 2 دن کے بعد کیسا تماشا ہوگا۔ برقع پوش عورت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، تمہیں نو ویکھی لگ دی ہیں تو وہی دنی پچھلے سال جب میرے کو آٹے کا تھیلا لے کے گئی سی، 400 روپے کا، 500 روپے کا، 1000 روپے کا آٹے کا، 1100 روپے کا تھیلا دینے کے لیے جا علاقے دے کونسلر کرو تحقیق کرا کے آ، جو ساری رات زنا کے اندر پڑے تو نے گزاری، خدا نے تجھے صبح ناشتہ دیا، کیا اللہ نے تحقیق کرائی؟
4,000 روپے کا راشن دینے کے لیے علاقے کے کونسل سے لکھوا کے جو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی. اللہ اکبر. کل میں قاری صاحب یقین جانو ہم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے. میں نے کہا قاری صاحب بدگمانی کفر ہے. میں نے کہا قاری صاحب اس شخص کو کبھی آپ نے خدا کے گھر میں دیکھا؟ 13 سال کا تجربہ تو میرا، خدا کی قسم میں نے اسے خدا کے گھر میں نہیں دیکھا. اور لوگوں اسے فکر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری موت آئی تو میرا کیا بنے گا. کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. پڑوسیوں کے خدا کے گھر میں نہیں آتے، مسجد کی دکانوں کے کرایہ دار ہو کے خدا کے گھر میں نہیں آتے، کہ انہیں مرنا یاد نہیں. جتنی ہماری مسجد کی کرائے کی دکانیں، مدرسے کی، اللہ کی قسم سارے کے سارے ملازم اور مالک نماز پڑھنے آ جائیں، ہمارے مسجد کے حال میں جگہ نہ ملے، لیکن شرم نہیں آتی بے شرموں کو. خدا کے پڑوسیوں کے خدا سے غداری کر رہے ہیں. 4 ملازم ہیں، کیا جاتا 2 نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے، کیا جاتا 2 دکان پہ بیٹھتے، لیکن شرم آئے تو آئے. علاقے سے کونسلر گزر جائے گا، علاقے سے ناظم گزر جائے گا، چوری صاحب چاہ پی کے جاؤ. نا جی نا، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ میری دکان تک کو تسی کس طرح گزر سکتے ہو؟ تہاڈے احسان بڑے، خدا کا احسان کوئی نہیں. مرے پڑے تھے جس نے صبح میں اٹھا دیا، بیماری میں تھکے پڑے تھے رات کو، پھر اس نے سلا دیا. یہ ایک ہی تو نالی ہے میرے عزیزو، ایک ہی تو نالی ہے. گھر کی نالی جتنی مرضی تم بہترین بنا لو، ڈکا لگ جاتا ہے. کبھی اس نالی پہ ڈکا لگا، کون ہے اس ڈکے کو کھولنے والا؟ سانس کی نالی بھی چل رہی ہے، خوراک کی نالی چل رہی ہے. افطاری میں پتہ میدے کا کیا حال کرتے ہیں. سحری کے اندر کہیں دہی کھائی جا رہی ہے، کہیں چائے پی جا رہی ہے، کہیں پانی پیا جا رہا ہے، کہیں سبزی کھائی جا رہی ہے، گوشت کھائی جا رہی ہے. یہ ایک نظام ہے، اتنا سا میدا ہے. خدا پاک کی قسم ہے، پروردگار عالم کیسے اس میدے کو چلا رہا ہے پتہ نہیں. اندر کتنے فرشتے کھڑے ہیں جو سارے نظام ہضم کو بڑے طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں. اگر ایک اتنی سی سانس کی نالی بند کر دے پروردگار عالم، چاول کا دانہ اٹکا دے، خدا کی قسم کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جب پورا وجود ویران پڑ جاتا ہے، پورا وجود میرے عزیزوں بے جان ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں حاجی صاحب اللہ دا حکم ہے. مرنے کے بعد خدا کا حکم یاد آیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ حکم کیوں یاد نہیں آتا؟ صبر کرو صبر کرو، اللہ نے ایدا منظور سی، ابھی سے قبر کے اندر جانے دے، پھر دیکھنا اللہ کو کتنا منظور ہے. لاکھوں قبریں بنی پڑی ہیں قبرستان میں، آپ کے پیر محل میں. اللہ سب کی مغفرت فرمائے، کوئی نہ کوئی نیکی اللہ کرے کسی کی کام آ جائے، ورنہ ہماری حالت ہے قبر کے اندر جانے کی. اور لوگوں دکان پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے یار تینوں کارڈ کوئی نہیں آیا، اور کی کرنا یار تینوں شادی یاد کوئی نہیں، ہوئے ہوئے مر گئے یار میرے کپڑے ہیں نہیں جان دے، اور جا میرے لیے 500 روپے لے جا تو دے دیں، اور میں گھر جاواں کروں واپس آواں اتنی دیر میں تو کھانا کھل جائے گا. اور نہیں یار میرے کپڑے، ہر بندہ اتنے آیا ہو میرے لے کر. اگر تیرے پاس کسی کی شادی میں جانے کے لیے حالت صحیح نہیں تو میدان محشر میں کھڑا ہونے کے لیے حالت صحیح ہے. جہاں آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، سارے پیغمبر کھڑے ہوں گے، وہاں تیری میری حالت ہے کھڑے ہونے کی. اگر رحمت کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا لوگوں میری امت ہو، مجھے خدا کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ کروا دینا. پاک پیغمبر کو ہمارا احساس ہے، دنیا سے جاتے ہوئے رو رو کے دعا کر رہا ہے. اس امت کو دسترخوان پہ احساس نہیں ہوا، نبی لیٹا ہوا بستر پہ موت کے وقت احساس کر رہا ہے. میدان عرفات میں 5 گھنٹے بغیر کجاوے کے، بغیر کپڑے کے، بغیر سیٹ کے اٹھنے کے اوپر بیٹھ کے حضرت ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کر 5 گھنٹے اللہ کے پاک پیغمبر کئی ہاتھ کھڑے رہے، اے اللہ میری امت کے معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت ام فضل کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا کہ جاؤ دودھ ہی پلا دو جا کے. اللہ اکبر. پھر آپ نے 3 گھونٹ دودھ کے پیے، ہمیں پتہ لگا کہ آپ کا روزہ کوئی نہیں، سارے دل کے اندر آپ نے 3 گھونٹ دودھ کے پیے.
جب شام کو جبرائیل علیہ السلام آئے، محبوبہ ہاتھ نیچے کر لو، تیرے ہاتھ اوپر اٹھے، فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ مالک کائنات کہہ رہے تیری امت کے مظلوموں کو معاف کر دیا۔ مزدلفہ کے اندر جا کر ساری رات صدیق گواہ، عمر گواہ، ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کے کہہ رہے یا اللہ ظالموں کا بھی کچھ کر دے، ظالموں کا بھی کچھ کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام فجر کے وقت آئے، فرمایا جو خدا سے معافی مانگے گا، حقدار کا حق ادا کر دے گا، پروردگار عالم اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ 3 مرتبہ ہاتھ کھڑے ہوئے، یا اللہ ظالموں کو معاف کر دے۔ جبرائیل آئے کہ میں نے کوئی معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر رو رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، پھر تہجد کے وقت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کوئی نہیں کرنا، ہاتھ نیچے کرو۔ اندازہ لگاؤ، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ تو نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، دعا کرنے کروانے سے تو انکار نہیں کیا، یا اللہ میں تجھے رو کے دکھاؤں گا۔ جب صبح صادق کا وقت آیا، اذان ہونے لگی، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا لوگوں میرا چہرہ خدا نے ہنستا بستا کر دیا، اور دیکھو اللہ نے شیطان کے منہ پر کالک مل دی، اللہ نے مجھے میری امت کے ظالموں میں بھی پر امید کر دیا۔ جاؤ ظالموں سے کہہ دو اگر سچے دل سے خدا سے معافی مانگے گے اللہ تمہارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ افطاری کے دسترخوان پہ پکوڑے کتنے چلے گئے، اور پیزا کہاں چلا گیا، رول نہیں بنائے اور کھجورا نہیں بنائیاں، نمک بہتا بات تھا، مرچی کا ہے، سلاد کا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد آئے، بیٹھ جاتا دسترخوان پر اور آنکھیں بند کر کے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا، اور یہ تصور کر لیتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا، عصر کی اذان ہو گئی، حضرت علی گھر کے اندر آئے، کہا فاطمہ کس چیز سے افطار کریں گے؟ کہا علی یہ اللہ ہی کو ہی پتہ ہے، اگر مل گیا تو ٹھیک ورنہ پانی تو موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے شرمندگی کی وجہ سے میں باہر نکل گیا، گھر کے اندر تھوڑی سی روئی پڑی تھی، سوت کا تھا، مجھے اتنا آٹا ملا کہ اس کے 5 پیڑے بن گئے، گھر کے اندر صوبیاں باندھی تھی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی سیدہ فاطمہ کہ میں اتنا آٹا لے کے آئے کہ 5 پیڑے بن گئے، ابھی روٹی پکائی، چھوٹی چھوٹی چپاتیاں ہم نے آگے رکھی تھی، اللہ اکبر، ادھر افطاری کا وقت آیا، ادھر افطاری کا وقت آیا، ادھر کھانے کا وقت آیا، ہم نے جب کھانا کھایا تو میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا اتنا اتنا ٹکڑا کھا رہی ہے، کبھی میری طرف، کبھی صوبیہ باندھی کی طرف، کبھی علی کی طرف، کبھی حسین حسن کی طرف دیکھتی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا، اے فاطمہ تیرے اندر روٹی کیسے اترے گی، تیرا باپ بھی تو کئی دل کا بھوکا ہے۔ سیدہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اٹھا کر اپنے یوں کر کے پلے میں لپیٹ لی، کہنے لگے علی ذرا 2 منٹ اجازت دے، میں ابا کے گھر آیا ہوں۔ جاؤ جس گھر کے اندر جا کے دیکھ لو، بیٹیوں باپوں کے ناک کٹانے والی بیٹھی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، سورے دی خدمت میرے ذمہ تھوڑی ہے، شور سے کمرے کے اندر بیٹھ کے لڑ رہی ہے، تیرے ماں باپ کا میرے ٹھیکہ اٹھ، کہاں لے جائے ان کو یہ؟ خدا کا خوف کرو، جمعہ پڑھنے والی میری بہنوں میری بچیوں، دین سیکھو، دین سیکھو، خبردار شور کو کہتی ہو تیرے ماں باپ کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، بتا، اسے پتا ہوتا تو شادی سے پہلے ان کے گلے پہ چھرے پھیر دیتا کہ گھر کے اندر جنت کی حور نہیں آ رہی بلکہ گھر کو خراب کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اپنی پہنن چائے بنا کے دے دے، اب یہ روٹی بھی کھا کے جائے گی، تو کہے کوئی بات کرنے کا؟ ہر گھر کے اندر آگ لگی پڑی ہے، ہر گھر کے اندر آگ، تم اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں سے محسوس کرتے ہو، ٹھنڈ ملے گی؟ جو نفرت کی بھامبڑ اندر نیچے پڑے اس آگ کو کون بجھائے گا؟ یہ گرمی کا اثر تیرے میرے چہرے پر آ گیا، تیرے میرے اعمال پر آ گیا، تیری میری زندگی کے اوپر آ گیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا جی فاطمہ جلدی چلی جا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، پردہ ہٹایا،
پاک پیغمبر زمین پہ تشریف فرمائے. اما جان گئی. اللہ اکبر. بیٹی اس وقت آپ کا آنا کیسے ہوا؟ رحمت دو عالم کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی, آدھی روٹی کا ٹکڑا لیا. کیا منظر ہوگا, آسمان کے فرشتے بھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جب سیدہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور لقمہ بنا کے اپنے باپ کے منہ میں دیا, پاک پیغمبر نے منہ بعد میں کھولا, آنسو آپ کے پہلے آ گئے. اور میری بچیوں, باپ کو ہر وقت ڈیمانڈ کرنے والوں, کبھی باپ کو اپنے ہاتھ سے بھی کھلا کے دیکھو. کتنی مقدروں والی وہ خاتون ہے جو اپنے باپ کو لقمہ بنا کے کھلا رہی ہے اور ایک ہاتھ سے آنسو کو صاف کر رہی ہے. رحمت والے نبی نے, اللہ اکبر, کیا کیا صحابہ نے سیرت کے عنوان کو سمیٹا ہے. روٹی کا ٹکڑا منہ کے اندر, اور کھاتے کھاتے بیٹی سے پوچھا یہ روٹی کہاں سے آئی؟ کب اثر تک تو گھر میں کچھ نہ تھا. روئی میں نے روئی کا سوت کاٹ کے دیا, علی سے بیچ کر آٹا لے کے آئے. ابا روٹی کھاتے کھاتے تیرا چہرہ سامنے آ گیا. حسن کو بھوک لگی تھی, پوری روٹی کھا لی. حسین کو بھوک لگی تھی, پوری کھا لی. ابا علی کو بھی بھوک لگی تھی, 3 دن سے بھوکا, پوری کھا لی. لیکن فاطمہ کہاں کھا سکتی ہے جس کا باپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھا ہو. اللہ اکبر. بیٹی کا ہاتھ پکڑا, روٹی کا ٹکڑا منہ میں, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, کہا اچھا کرا بیٹی لے آئی. سنو سنو, کہا اچھا کرا بیٹی لے آئی. اگر آج بھی تجھے خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی چوتھی رات بھی بغیر کھائے گزر جاتی. ہم کہاں سے غیرت والے اس نبی کے ساتھ دشمنی لے کے بیٹھے. بہت ہم ترقی کر چکے, اللہ سے نبی کی دوری کے اندر مڑی. منبر پر کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں, کوئی اس کے لیے مجھے کپڑے دے دے. تیرے میرے دروازے پر آ جائے, فوراً کہیں گے ووٹ کیسے اور دا نوٹ ساڈے, چل چل کام کر, انہاں دے کول جا کے لے, ساڈے کول کوئی زکات زکوت نہیں. سویرے سویرے ہی آ گیا لے, اور دن تے چڑھن دے, سورج تو پہلے ہی نکل کے آ گیا. جا دکان تے آوی, جاؤ تھے باہر جا کے کھڑا ہو. معراج کا دولہا, سارے نبیوں کا سردار منبر پہ کھڑا ہے, فرمایا ہے اس یہودی کے لیے مجھے کوئی جوڑا دے دے, قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے کرتا پہناؤں گا. اللہ اکبر. کون کھڑا ہوا؟ واہ واہ واہ. جامع القرآن عثمان ذیشان. اللہ اکبر. دنیا کے اندر واحد ایک انسان ہے جس نے کائنات کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ سے کو بس کر دے, میرے پاس سب کچھ ہے. پروردگار عالم نے اس شخص سے کہا تھا تو مجھے دینا بند کر دے, میں تجھے دینا بند کر دوں گا. وہ داماد رسول, اور اتنا سونا سنکھا جوان ہے کہ کالی کملی والا جسے 40 بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. کائنات کی ایک رقیہ, ایک ام کلثوم, ساری کائنات کی عورتوں پہ بھاری. اس جیسی 40 عورتیں, فرمایا عثمان ایک ایک کر کے فوت ہو, میں تیرے نکاح میں 40 کی 40 دے دوں. بتاؤ وہ کتنے حیا والا, کتنا با کردار ہوگا. یا رسول اللہ میں دیتا ہوں جوڑا. فرمایا لا عثمان, ہاں بھائی.
کہہ رہے کملی والے کوسوں میل سے آیا، پیدل چل کے آیا، اب میرے پاس جانے کی ہمت کوئی نہیں۔ پروردگار عالم کے پیارے نبی، سنا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، سنا ہے آپ اپنوں اور پراؤں کا احساس کرتے ہیں، کملی والے اگر مجھے سواری بھی دے دے۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ہے کوئی اس کے لیے سواری دے، جنتی سواری کا انتظام میں قیامت کے دن کر کے دوں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، کہنے لگے کملی والے ایک نہیں لاکھوں سواریاں تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، یوں نہیں کہا کلمہ پڑھ لے، میری پارٹی جوائن کر لے، یوں نہیں کہا ہاں ہاں اب مسلمان بن جا، بس خاموش۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا حضور کے قریب آ گیا اور کہنے لگا اگر ایک آدھی روٹی مل جائے تو مہربانی، بڑی دور سے آئے میں پردیسی آدمی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے کانوں میں جب روٹی کی آواز پڑی ہمارے سر یوں کر کے جھک گئے۔ پاک پیغمبر نے 3 مرتبہ منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا ہے کوئی اس کے لیے ایک روٹی دے دے، جنت کے اندر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھلاؤں گا۔ پھر اعلان فرمایا ہے کوئی روٹی دے دے، تیسری مرتبہ فرمایا ہے کوئی روٹی دے دے۔ سلیمان فارسی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، ایک آواز پر ہم تو گردنیں کٹانے والے۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا روٹی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے اس وقت 350 کے قریب صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا 3 دن سے زیادہ کا فاقہ نہ ہو۔ اللہ، وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے دل بچا گئے، ہم مرغ مسلم کھا کے دل لٹا گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہاں تیری ہم کوئی وہ نہیں پوری کر سکتے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دے، مدینہ شریف میں ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر سے آدمی خالی جا سکتا ہے، اس گھر سے خالی نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا سلیمان کون سا؟ کہ اللہ کے نبی آپ بھیجئے تو صحیح۔ فقیر کا ہاتھ پکڑا، یہ تو وہی گلی ہے جو گلی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان کی طرف جا رہی ہے، اور جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب، اندر سے آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ باہر سے بیٹی تیرا چچا سلیمان فارسی آیا۔ چچا خیر ہے؟ ابا تو مسجد میں، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ علی تو مسجد میں، آپ کیوں آ گئے؟ جب سارا قصہ سنایا فرمایا 3 دل کے فاقوں والے بیٹھے اور اس سائل کو بھوک لگی ہے، کیا کہے گا؟ مدینے کے تاجدار کے پاس آیا تھا، مدینے کے والی کے پاس آیا تھا، مجھے مدینے والے سے ایک روٹی نہ ملی۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، سلیمان فارسی کہنے لگے اے فاطمہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہ چچا سلیمان فارسی مسجد کے اندر تو 3 دل کے فاقے والے بیٹھے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے آج 6 دن ہو گئے، حسن حسین کی بھوک کی وجہ سے شکلیں بدل گئی۔ بات تو 3 دل کا۔ اے چچا میرے ابا کو جا کے نہ بتانا، وہ تو خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھا ہے، بیٹی کی بھوک برداشت دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ اب اس نے باہر سے کھڑے ہو کے کہا سلیمان بڑے مان کے ساتھ لے کے آیا تھا اور کہہ رہا تھا مدینے میں ایک ایسا گھر ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں ملتا۔ اللہ چل چل چل، بڑے مان والے گھر دیکھے۔ اللہ، اما کہتی یہ بات میرے کان میں پڑی۔ اللہ اللہ، کہ میرے اندر سے آواز دی چچا اگر آج آل رسول کے دروازے سے، نبی کی دھی کے دروازے سے آج فقیر چلا گیا، قیامت تک اس دروازے پہ لکھ دیا جائے گا کہ بیٹی 6 دل کا تیرا فاقہ اور 3 دل کا مسجد والوں کا فاقہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ کہنے لگی چچا اسے ذرا پرے کرو، آپ قریب آؤ۔ دروازے کے قریب آئے، اپنے سر کی چادر اتار کر لپیٹ کر یوں کر کے دے دی، او میری بچیو 20-20 ہزار کے جوڑوں پر فخر کرنے والی ہو، تم نے کعبہ کی قسم ہے تم سونے کی کشیدہ کاری کیوں نہ کرا لو، کڑھائی کرا لو، تم فاطمہ کی 17 بے ود والی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کس بیوقوف نے تمہیں کہہ دیا کپڑوں میں عزت ہے؟ عزت تو تم نے کردار کپڑوں کے چکر میں کھو دیا، زیور کے چکر میں کردار تم نے کھو دیا۔
پورے پیر محل سمیت پاکستان میں اب روزوں میں تماشے بنے گئے، افطاریوں پہ لڑائی ہوگی، کبھی ابا ناراض ہے، کبھی اماں ناراض ہے، کبھی بچے ناراض ہے، کپڑے کوئی نہیں آئے، درزی کدو سی کے دیں گے، روزہ رکھنا خدا کی قسم جرم بن جائے گا۔ کہاں صبر کہاں سے آئے گا؟ ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو کہا اللہ اکبر، یوں تو کہا ہوگا 10 منٹ رہ گئے سحری کر لے، کبھی یوں بھی کہا ہے کہ سارا دن گزر گیا قرآن پڑھ کے دیکھ لے۔ قطب الدین بختیار کاکی کو جب اس کے استاد نے یوں کر کے جھجوڑا کہ تیری ماں مجھے میرے پاس پڑھانے کے لیے لے کے آئی ہے، 17 سپارے تُونے سنا دیے، جس استاد سے 17 سپارے پڑھ کے آیا جب اسی استاد کے پاس جا کے پڑھ، یا کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ قطب الدین 6 سال کا تھا، استاد جی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا استاد جی میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، میں نے تو اپنی ماں سے 17 سپارے پڑھے، کیونکہ میری ماں 17 سپاروں کی حافظ ہے، 18ویں کی کوئی نہیں۔ جتنا اسے قرآن آتا تھا اس نے مجھے کھول کے نہ سنایا، مجھے ہاتھ کی انگلی کا قرآن پر رکھ کے نہ پڑھایا، بلکہ دودھ پلاتے، کھانا کھلاتے، لوری دیتے، جتنا قرآن آتا تھا یہ روزانہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ میں نے مکتب کا چہرہ دیکھنے سے پہلے 17 سپارے اس سے حفظ کر لیے، اسے آتے ہی 17 18 سے آتا کوئی نہیں۔ کہاں سے لاؤ بابا فرید الدین گل شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں جو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے اللہ اکبر، نہ سلیٹی تھی، نہ چاکلیٹ تھی، نہ آئس کریم تھی، اپنے بچے سے کہہ رہی ہے پتر نماز پڑھے کر خدا شکر کی پڑیا دے گا۔ جب بھی مصلی پہ آ کے سجدے میں گرتے ماں شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی۔ مصلی اپنی جگہ، ماں پتہ نہیں رشتہ داروں کی چلی گئی، بابے فرید نے شکر کی طلب ہوئی رحمت اللہ علیہ کو، حضرت بابا فرید گل شکر رحمت اللہ علیہ نے مصلی بچھایا، کہنے لگے ربا شکر کھاڑی ہے، اللہ اکبر، مصلی پہ بیٹھ کر سجدہ کیا اور کہا یا اللہ شکر دے دے، اس رحمت کا کنیکشن اس رحمت کے ساتھ ملا، اس رحمت کا کنیکشن ماغ والی رحمت کے ساتھ ملا۔ کہنی فرید کی امی آج تو نے ڈیوٹی پر غیر حاضری کیوں دے دی؟ تیرا بچہ ڈیوٹی پہ آ گیا، ڈیوٹی پوری کرے گا، کہاں پوری کرے گا اسے معاوضہ نہیں ملے گا۔ اللہ میں رو کے دکھایا کرتی تھی، اللہ بادلوں کو پھاڑ دیا کرتا تھا، ماں کا آنسو زمین پہ گرتا تھا، زمین پھٹ جایا کرتی تھی۔ حضرت فرید الدین گل شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں کہتی میں پڑوسیوں کے گھر دور بیٹھی ہوئی تھی، میں نے وہی اپنا برقع اپنے منہ پہ اوپر ڈال لیا، میں نے کہا مولا عزت رکھ لے، یا اللہ آج عزت کا سوال ہے، عزت ماں کی نہیں، عزت تیری توحید کی ہے۔ پروردگار عالم زمین آسمان کے خزانے تیرے پاس، شکر کی پڑیا مجھے دے دے، تیرا کیا جائے گا۔ ماں دعا کر کے دوڑی آ کے بابا فرید کو دیکھا، پڑیا ہاتھ کے اوپر ہے، انگلیوں سے شکر کھا رہا ہے، ماں کی چیخیں نکلی، کہنے لگی فریدہ او فریدہ یہ کیا ہوا؟ کعبہ کوئی نہیں، شکر کی طلب ہوئی، مصلی پہ بیٹھ گیا، دعا کی، نیچے سے شکر مل گئی۔ اماں کہتی میں رکھی کوئی نہیں، فرید الدین شکر رحمت اللہ علیہ کہتے اماں تو رکھی کوئی نہیں، میں تیرے کو منگی کوئی نہیں، میں تو مانگی اس سے، لیکن اماں ایک تیرے ہاتھ کی شکر ہے، ایک اس کے ہاتھ کی شکر ہے، اماں چٹکی چک کے تو دیکھ کیسی مزیدار ہے۔ میری بیٹیوں میری بہنوں پوری دنیا کے اندر آواز جا رہی ہے تم نے اپنے بچوں کو باپ سے جھگڑنا سکھایا، تم اسی چکر میں مر گئی، اسی چکر میں موت آ گئی، فالج بلڈ پریشر کے مرض میں بستر کے اوپر جا کے گر گئی۔ اے پتر میری طرف نے کہ پتر تیری طرف نے، تُنے اعلان جنگ کرنا ہے، کوئی ملک جیتنا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکے پاک میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئے، یتیم، قرآن شافعی رحمت اللہ علیہ حافظ بنے، لوگوں نے کپڑے جوتے کے پردیسی بابو پڑھنے کے لیے آیا، اتنا نوازا، 3 اونٹوں کے اوپر آپ کا ہدیے کا سامان آیا، 3 اونٹوں کے۔
جب واپس اپنے ملک آنا میں شافی رحمت اللہ علیہ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے آ رہے، چھوٹا سا بچہ. اماں کہنے لگی کون ہے؟ اس طرف سے تو بیٹا ہی آ سکتا ہے. ایک چھوٹا سا پتھر اونچا پڑا، اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ہائے، اور دور سے دیکھا، جب بیٹے کا چہرہ نظر آیا کہنے لگی لٹ گئی. اللہ اکبر. کہنے لگی جس دن سے میں نے گھر سے بھیجا تھا اس کے کپڑوں پہ پیود تھے، یہ تجارت کرنے گیا کہ قرآن پڑھنے گیا. نیچے اتری پہاڑی سے اور اپنے بیٹے کی طرف سے منہ موڑا اور اپنی چادر اپنے منہ کے اوپر ڈال کے بیٹھ گئی. ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہدیے کا سامان، تحفے کا سامان 3 اونٹوں پر، اور خود پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور آ کر جب سواری رکی، کتنی طلب ہوگی کہ جب بچہ قرآن کا حافظ بڑھ کے آئے، کتنے عرصے کے بعد ماں کو دیکھے. خالہ نے تو سر پر پیار کر دیا، ماں کے قریب لب کے ماں نے جھٹک دیا، دھکا پیچھے دے دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میری ماں کو میرے حافظ بننے پر افسوس ہے، خوشی کوئی نہیں، کہ خود ہی پوچھ لے. اماں چہرہ دکھا، تیرا بیٹا حافظ بن گیا. اللہ. فرمایا میں نے تجھے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، قرآن بیچنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنانے بھیجا، تاجر بنانے تو نہیں بھیجا. ہائے اللہ. کب ہوا کیا؟ کہ جب گھر سے گیا تھا تو تیرے کرتے کے کونے کو میں نے سوئی دھاگے سے سیا تھا، تیرے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا. یہ 3 اونٹوں پہ سوال کہاں سے آیا؟ کیا اس کے بعد تجارت کرتا رہا؟ کہ نہیں میری ماں. اور نوجوانوں، الماریوں میں کتنے کتنے کپڑے ٹگے، ماں کے منہ پر پھینکنے والوں، اے پاوا گا ساڈے بنے ساڈی فکر کوئی نہیں. اے پاڑے میں 20 جوڑے الماریوں کے اندر ہے. خود ڈرو خدا سے، ورنہ بازاروں میں جا کے دیکھو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے تل کے اوپر کپڑا کوئی نہیں. اگر وہ کپڑے پہنا سکتا ہے تو ننگا کرنے پر بھی قادر ہے. اگر اس نے ایک دماغ کی تار ہلا دی، ننگے پھرو گے. کیوں اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کیوں خدا کا شکر ادا نہیں کرتے؟ قسم اٹھا کے بتا تجارت تو نہیں کرتا رہا؟ ہائے امام شافعی روئے، بچے ہی تو تھے. اما قسم اس پروردگار کی، میں صرف قرآن کریم پڑھنے کے لیے گیا تھا. بتا پھر تیرے پاس سے اونٹ ہوتی 3 اونٹوں پہ سوال کہاں سے آیا؟ کہ اما جس دن میں نے قرآن پاک کا آخری سبق سنایا، اما مکے والے میرے سے اتنا متاثر ہوئے، میری آواز سے، میری حفظ سے، نندے مجاہد سے متاثر ہوئے. کس نے مجھے جوڑا دے دیا، کس نے درم و دینار دے دیا. اللہ اکبر. ماں منہ موڑ کے بیٹھی اور کہنے لگی بیٹے میں نے تجھے دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا. امام شافعی خالہ سے کہنے لگے خالہ ماسی، ماں نہیں ماں جیسی. پڑوس میں ماسی رہتی ہے، افطاری پیر محل کی مسجد میں آ رہی ہے، ماسی کے گھر میں پلیٹ نہیں جا رہی. کیوں تمہیں خدا کا ڈر نہیں آتا؟ چاچے کا گھر کراس کر کے، تائے کا گھر کراس کر کے، پھپھی ماسی کا گھر کراس کر کے، جامعہ عثمانیہ کے تقاب والوں کو افطاری کرانے والوں، ڈرو خدا سے. کلمہ آپ نے کس نبی کا پڑھا جو گالیاں دینے والی کی اللہ وہ گٹھڑی اٹھا کے سر کے اوپر جا رہا ہے؟ امتی اس نبی کے کچرا پھینکنے والی کے دروازے پہ کھڑا ہے. کب 3 دن ہو گئے تیرے گھر سے کچرے کا ٹوکرا نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اس کی بیٹی نے جھیری میں سے دیکھا، انہوں نے کہا اماں تیار ہو، لٹھ بھی ہاتھ کے اندر ہے، عصا بھی ہاتھ کے اندر ہے، مارے گا آج تجھے. اتنی بیمار تھی، اٹھا نہیں جا رہا تھا. پانی کا برتن بھی اس سے پکڑا، چھلانگ ماری اور دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی. اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا، کچرا پھینکنے والی بیٹی نے دروازہ کھولا اور اپنے ننھے ہاتھیوں کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے کر دی. کہ محمد بڑے بڑے رحم کرنے والے دیکھے، تیرے سے بڑا کوئی رحیم رحم کرنے والا نہیں دیکھا. میری اماں بیمار ہے، آج معاف کر دے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
وہی بیٹی کے پاس بیٹھ گئے، کہا میرے سے معافی مانگ رہی ہے، میں تو خود مسکین ہوں، میرے ماں باپ مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، میری ماں نے وقت گزارا، اللہ اکبر، گوشت کو سکا کر دھوپ کے اندر رکھ لیا کرتی، کبھی طلب ہوا کرتی ہمردستے میں اس گوشت کو، عرب کی عادت ہے، بدووں کی عادت ہے، عرب کے اندر یہ عادت دستور تھا، اس گوشت کو ہمردستے میں کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی۔ میں تو مسکین کا بیٹا، میں تو ماں سے بدلے لینے نہیں آیا، اس کی عادت کرنے کے لیے آیا۔ روتی ہوئی باہر آ گئی، کہنے لگے محمد بڑے بڑے کردار والے دیکھے لیکن تیرے جیسا کردار والا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ، ماں بیٹا آپس کے اندر، ابا حل کیا ہے؟ بیٹا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بال رکھنا چاہتا ہے؟ ابا حل، فرمایا بیٹے جب تک یہ بال اہل علاقہ پر صدقہ نہیں کر دے گا تیری ماں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑا، ہر پڈ ہر گٹھڑی کھول کر اللہ اکبر اپنے علاقے والوں پر مال صدقہ کرتے رہے، بلاتے رہے۔ جب خالی گٹھڑی رہ گئی، اونٹ بھی اللہ کے راستے میں دے دیے۔ فرمایا ابا جس کپڑے میں گیا تھا وہی کپڑا واپس لے کے آیا۔ پھر ماں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ کردار تھے ماں کے جو اولاد کی تربیت میں ان کے اندر اترا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اولاد کے چہرے میں ماں باپ کی شخصیت نظر آیا کرتی تھی۔ چچا جی کہے لے نا میرے سر کی چادر، کہ فاطمہ یہ تو وہی چادر نہیں ہے جو ابو نے نکاح کے وقت رخصتی کے وقت دی تھی۔ اللہ، ہاں چچا جی یہ وہی چادر۔ یا مسجد کے اندر افطاری بھیجنے، میں نہیں بھیجنے اس برتن اندر، میرے ابو نے دیتے سی، میرے بھائی نے دیتے سی، نہ بھائی نہ میں نہیں پہنے، شاپر پا کے دے دیو۔ یہ خاتون جنت ہو سر کا دوپٹہ اتار کے دے رہی، اس کا کیا کروں؟ کہ سامنے وہ چوک میں اللہ شمعون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کے میرے سر کی چادر دے دو اور اسے جا کے بتا دینا فاطمہ تو زہرا کے سر کی چادر ہے، یہ گروی رکھ لے، گروی۔ اگر اللہ نے ہمارے دن اچھے کر دیے، کرے گا ضرور، اگر میرے پاس واپس آئے تو تیرا غلہ تیرے جو دے کے میں اپنی چادر واپس لے لوں گی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا جس کے پاس سواری کپڑا تھا سیدہ کے ہاتھ کی چادر کو دیکھ کے رونے لگ گیا، اور میں بھی ڈگ باتے قدموں سے شمعون یہودی کے پاس پہنچا اور میں نے جا کے کہا میاں اللہ اکبر غلہ چاہیے۔ اس نے کہا پیسہ، کیوں کر کے چادر، ہکا بکا رہ گیا۔ چادر کے پیوت دیکھ کے کہنے لگا بتا چادر کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اور کہا کیوں؟ کہا چادر بتا کہاں سے لے کے آیا؟ کہا علی کی بیوی حسن حسین کی ابا نبی کی تھی خدیجہ الکبریٰ کی گودی میں دودھ پینے والی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کہ ٹھہر اندر گیا، 4-5 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ سا اٹھا کے لایا کہ علی تو اسے کھول کے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کھول کے کھڑے ہو گئے۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا ہے، کبھی پیوت گلتا ہے، کبھی کتاب دیکھتا ہے، کبھی پیوت گلتا ہے۔ 17 پیوت جب سارے گرے، کالی وہ چبڑے والا پیوت نظر نہیں آ رہا۔ جب چبڑے والا پیوت گرا سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گیا۔ فرمایا ایسے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے جو کسی کے پیٹ بھرنے کے لیے سر کی چادریں اتار کے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ افطاری کے وقت فریج میں رکھا، اگلے دن صبح فریج سے نکال کے کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے والیوں، ڈرو اللہ سے کسی کے منہ لگ جائے۔ کالی 17 پیوت والا 18واں کا ہے۔ سلیمان فارسی کہتے یہ لگا ہوا اللہ 20 کلو جو تول کے لایا، 20 کلو حضرت علی کے حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ پر دیے اور دینے کے بعد کہنے لگا لے جا۔ آپ نے کہا چادر ہی لے گا، کہا چادر آج لے لوں قیامت کے دن اس کے بابے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دیکھ ہماری کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں لکھا ہے
کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پر ایک فقیر آئے گا، اس کی 2 روٹیوں کے لیے اپنے سر کی چادر کا سودا کرے گی، یا چادر اس کے سر کے اوپر دیا، اللہ اکبر، اور غلہ اس کے گھر دیا، پکا کے بھی بھیجے کھلا کر، اور یہاں سے واپسی جاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اس امی لقبی نبی کے پاس لے جانا، اور اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ کر پیر محل والوں کو بتاؤں گا جس کی اولاد کا کردار ایسا اچھا ہے، اللہ اکبر، وہ سارے نبیوں کا سردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ، پاس بیٹھی سیدہ پریشان ہے، اے فاطمہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی اسماء دن آخری میرے قریب ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرا جنازہ مدینے کی گلی میں سے جائے گا، اے اسماء کوئی حل بتا، میرے جنازے کی چرپائی کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ فرمانے لگی، حضرت اسماء کہنے لگی جب ہم نے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی، حبشے کی عورتوں کے اپنے جنازے دیکھے تھے، اللہ اکبر، حبشے کی عورتوں کے اپنے جنازے دیکھے تھے کہ چرپائی کے چاروں کونوں پر ایک لمبی لکڑی باندھ کر چاروں طرف چادر لٹکا دیا کرتے تاکہ مرنے والی کے جسم کا پتہ نہ لگتا، اندازہ نہیں لگتا موٹا تھا یا پتلا، چھوٹا تھا یا جسم بڑا تھا۔ فرمایا اسماء تو مجھے غسل بھی دیو اور میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا۔ حضرت علی کو بلایا، علی آپ آئے، کہ اسماء کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے؟ کہ وقت تھوڑا ہے علی، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھائیو، اور خبردار علی مدینے میں اعلان نہ کریو آج حسن اجڑ گیا، آج حسین اجڑ گیا، آج علی کا گھر ویران ہو گیا، آج فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ علی اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا دنیا ابھر آئے گی۔ علی پاس آئے، فاطمہ، اے فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے ابو سے میں نے سنا تھا کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی برکت سے، جنازے کی برکت سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور تیرا جنازہ تو ان جنازوں میں سے ہے جو تیرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تیرے جنازے کے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ، آج کے جمعے کے خطبے کے جملوں میں، آخری جملوں میں لے جاؤ، کالی دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ ابے کی ساری امت بخشی جائے، لیکن علی میں پردے کا کیا کروں؟ جو پردہ میرا باپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے مجھے دے کے گیا ہے۔ اے علی میں کیا کروں؟ جب سے میرے ہوش سنبھالی اس پورے وجود کو مصطفیٰ نے دیکھا، یا علی المرتضیٰ تو نے دیکھا۔ اے علی تجھے وہ وقت یاد ہے جب میرا ابا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، پورے مدینے میں دھوپ تھی، سورج چمک رہا تھا، اچانک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور سورج کے آگے آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا ہٹ گیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا فاطمہ گھر میں کام کر رہی تھی، کام کرتے کرتے اس کے سر کا دوپٹہ اتر گیا، سورج بھی شرما کے بادلوں میں چلا گیا۔ اللہ، یا گھر میں تو دور کی بات، بازار میں تیرے میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ٹکتا۔ حضرت علی صبح تشریف لائے، بڑی تیزی سے کام کر رہی گھر کا، بڑے۔ اے فاطمہ خدا تیرا بھلا کرے، کیا ہو رہا ہے تجھے؟ اتنی تیزی سے کام، ہنستے ہنستے آٹا گوندھ رہی، کپڑے دھو رہی ہے، جانور کو چارہ۔ دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسی عورت بتاؤ حقوق کا تقاضا کرنے والی ہو، کتنا بھی کام کرو کبھی تمہارے ہاتھ پہ چھالے پڑے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھ پہ موٹے موٹے چھالے ہوا کرتے تھے، جھاڑو خود دینی، بچوں کا کام۔ حسن حسین کی عمر میں 1 سال کا فرق تھا، دونوں بچوں کو سنبھالنا، بی بی زینب کو سنبھالنا، حضرت علی کے اونٹ کو چارہ ڈالنا، سارے کام جلدی جلدی کر رہی ہے۔ فاطمہ ساری رات تو مصلی پہ بیٹھی رہی، اور پھر بھی تلاوت کے لیے پوری رات کا وقت نکالنا۔ اے فاطمہ کیا ہوا؟ کھلی ابھی ابو فجر کی نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی یوں کر کے ہوگی، ابو جان خواب میں آئے، مدینے کے تاجدار خواب میں۔ میں نے کہا فاطمہ مجھے پتہ ہے کل سے بھوکی ہے، فاطمہ پریشان نہ ہو، روزے کی نیت کر لے، افطار میں محمد کے دسترخوان پہ کر رہی ہے۔ اللہ، حضرت علی کہنے لگے میں کانپنے لگ گیا۔ میں نے کہا فاطمہ مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کرنا، کالی ابو سے وعدہ ہو گیا ہے، افطاری کا دسترخوان میرے باپ نے لگا دیا ہے،
ابھی تو ابو آئے تھے خواب میں. کہا پھر کیا کر رہی ہے؟ کہ تیرے گھر کے سارے کام کر کے جا رہی ہوں. علی میرا شوہر ہے، جیسا بھی ہے اللہ اکبر، ولیوں کا تاجدار ہے. صحابہ میں اللہ اکبر 3 صحابہ کے بعد سب سے افضل ہے. میں چاہتی ہوں سب گھر کے اندر حسن بھی رو رہا ہوگا، حسین بھی. فاطمہ کی جدائی پہ پورا مدینہ مایوس، پورا مدینہ غمزدہ ہوگا. علی تجھے بھوک بھی لگے گی، علی تجھے پیاس بھی لگے گی، علی تیرے کپڑے بھی گندے ہوں گے، میں تیرے لیے انتظام کر کے جا رہی ہوں، اپنے کپڑے بھی تیرے دھو کے جا رہی ہوں. تیرے کھانے کے اندر اے علی میری تدفین کے بعد اللہ کی رضا سمجھنا، علی گھر آ کے کھانا کھا لینا، تجھے حسن حسین کو سنبھالنا ہے. علی تجھے کمزوری ہو گئی تو میرے حسن حسین کا کیا بنے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں بڑا اور میرے سیدہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، میں پکڑ کے بستر پہ لے گیا. میں نے کہا فاطمہ ساری رات مصلے پہ جاگتی رہی اور بھوک کی وجہ سے لگتا ہے تیرے دماغ پر اثر پڑ گیا. کہا نا علی، میرے ابا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا اور میرا باپ میرے پیٹ کو کمر کے ساتھ لگتا دیکھ کے رونے لگ گیا اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی آج دسترخوان پہ خدا کی وہ نعمتیں دیکھے گی جو آج سے پہلے تو نے کبھی نہیں دیکھی. علی ابو نے افطاری کا انتظام کر رکھا ہے. اللہ سیدہ کو روتا دیکھ کر حسن حسین پاس آ گئے. ابا کو کیا ہوا؟ کیا بات ہے، یونی کا تیرے پیو نے سر میں درد کر دیا. کہنے لگی جاؤ بچوں، نانا ابو کے روزے پہ حاضری نہیں دے رہی. یہ دونوں دوڑے گئے. آد الفال دونوں سلام کر کے واپس آئے. اللہ اکبر. ایک حضرت علی کے اس گھٹنے پر، ایک حضرت علی کے اس گھٹنے پر سر رکھ کے ابو ابا کہاں جا رہی ہے؟ اللہ ابو ابا کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کرنے گئے تھے، جواب ملا جلدی جاؤ ماں کا دیدار کر لو. نانے کا روزہ تو تمہیں ملے گا، ماں کا چہرہ آج کے بعد نہیں ملے گا. یہ نانے کے روزے سے آواز آئی ابو بتا ماں کہاں جا رہی ہے؟ اے علی میں نے ساری زندگی میں تیرے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج دونوں ہاتھ پھیلا رہی ہوں. یہ وہ ہاتھ ہے جو باپ کے چہرے کو لگا کرتے تھے، یہ وہ ہاتھ ہے جو باپ کی چادر کو پکڑا کرتے تھے، یہ وہ ہاتھ ہے جو باپ کے وجود سے لگا کرتے تھے. آج یہ ہاتھ تیرے آگے پھیلا رہی ہوں. علی میرے باپ نے جو تیرے پہ پابندی لگائی تھی کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرنی، آج وہ پابندی میں ختم کر رہی ہوں. علی اپنے لیے نہ صحیح، میرے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے. اے علی میں تجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں. اے علی اگلی بات ہے کہ یاد رکھنا دوسری بیوی آئے گی پیار و محبت میں. علی فاطمہ کے پیار کو بھول نہ جانا. جمال لا بوڑھی لا تیری مرضی. علی میرے سے پہلا وعدہ، ہاں پہلا وعدہ کر. کیا وعدہ؟ 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا اور ایک دن ایک رات ان یتیموں کے ساتھ بھی گزارنا. علی نے ماں کی جدائی کا احساس نہ ہونے دینا. علی کہنے لگے وعدہ. اے علی دوسری بات، یہ بات میری اماں خدیجہ نے میرے ابے محمد سے کہی تھی جو آج میں تیرے سے کر رہی ہوں. اے علی میری طرف دیکھتا رہے جب تک آنکھ بند نہ ہو. میں ایک کی ہوں اور ایک کی ہو کے مرنا چاہتی ہوں. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ اگلی بات، کلی ذرا اپنا ہاتھ پکڑا. یہ بات بھی میری اماں نے میرے ابو سے کہی تھی کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو تاکہ قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے بھی آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. حضرت علی نے فوراً ہاتھ پکڑا دیا. تیسری بات، علی ایک بات مجھے بتا. کیا؟ علی تیری خدمت میں نے کوئی کمی تو نہیں کی؟ تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ تیرے سے کپڑے کا، آپ سے لتے روٹی کا سوال کیا نہیں؟ اے علی ہو بہو یہ بات حوض کوثر پر میرے ابو کو جا کے کہہ دے گا کہ تیری بیٹی نے مجھے زندگی میں کبھی پریشان نہیں کیا. حضرت علی کے آنسو سیدہ کے سینے پہ گرنے لگے.
سیدہ کے آنسو آپ کے رخسار سے نیچے گرنے لگے. کالی ذرا اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. حضرت علی نے ہاتھ میں دیا, اپنے کرتے کا اپنی قمیض کا کونا پکڑا. کالی ادھر سے آپ پکڑ لو. حضرت علی جھولی پکڑ کے بیٹھ گئے. فاطمہ کیا چاہتی ہے؟ کالی اتنا بتا, ساری زندگی میں تیرے سے کچھ نہیں مانگا, اتنا بتا کہ تو میری زندگی کے وفاؤں سے راضی ہے کہ ناراض ہے. حضرت علی نے یوں حضور کے روزے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر مدینے والے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, اے فاطمہ تو نے مجھے راضی کر دیا. حضرت علی رو کے کہنے لگے, فاطمہ آنکھیں بند نہ کرنا, آنکھیں بند نہ کرنا, تو نے تو مجھے راضی کر دیا, یہ تو بتا کہ علی نے بھی تجھے راضی کیا. لاؤ ایسی ازواجی زندگی, مثالی زندگی لے کے آؤ. حقوق مانگنے والی ہو, حقوق پر لڑائی کرنے والی ہو, کبھی شور سے پوچھا تیرے حق میں کبھی تو کوئی نہیں. حضرت علی مسکرائے, فرمایا تو قیامت کے دن تیرے باپ کی عدالت میں, اللہ کی عدالت میں تیرے ابو کے حوض کوثر پر جا کے سناؤں گا. اللہ اکبر. سیدہ بے چین ہو گئے رونے, اے علی ذرا ابو سے کہہ دیا آسانی سے مر جاؤ گی. حضرت علی مسکرائے, فرمایا اللہ کو حاضر ناظر جان کر تیرے ابے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, اللہ اکبر, تو نے عرشوں پہ خدا کو راضی کر دیا, گھر میں علی کو راضی کر دیا, روزے میں مصطفیٰ کو راضی کر دیا. کیسی پیاری زندگی. 3 رمضان المبارک سیدہ کا وصال ہوا. یہ تو میری زندگی کے موٹے موٹے سے واقعات, آپ کے حالات, آپ کی سیرت, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, لیکن اتنا ہی پچا لے ہمارے لیے کافی ہے. مرد اپنی ذمہ داری سنبھالے, عورتیں اپنی ذمہ داری سنبھالے. اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے, اپنی اولاد کو اپنی جنت کے وارث بنانا ہے, اپنے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنانا ہے. خدا را دکان پر, اپنے آفس میں, اپنی نوکریوں میں وقت دو, لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی مل کے اپنے بچوں کو بھی وقت دے, تاکہ انہی بچوں سے آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, انہی بچوں سے آپ کے لیے راحت بھی ہے, خوشی بھی ہے, پریشانی بھی ہے. اللہ پاک ہمیں سیدہ معصومہ کے, خاتون جنت کے, بدعت منی, نبی کے جگر کے ٹکڑے کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی کی ازواجی زندگی کے کردار کو اللہ ہمیں سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.